سلام عليك شفيع الأمم سلام عليك شفيع الكرام. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری ذات کے اوپر صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایک رحمت کا فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ رحمت کا فرشتہ کتنا لمبا اور کتنا چوڑا ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ فرشتہ زمین پہ کھڑا ہو جائے تو اس کا سر عرش معلیٰ پہ جا لگے اور اس کے پاؤں تحت الثری پہ لگ جائیں، اور اگر وہ فرشتہ اپنا دایاں پر کھولے تو پورے کے پورے مشرق کو گھیرے میں لے لے، اور اگر وہ فرشتہ اپنا بایاں پر کھولے تو پورے کے پورے مغرب کو گھیرے میں لے لے۔ اللہ اتنے بڑے فرشتے سے ارشاد فرمائے گا، اے میری رحمت کے فرشتے، اب میری رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا۔ وہ فرشتہ رحمت کے سمندر میں غوطہ لگائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میری رحمت کے فرشتے، اب میری رحمت کے سمندر سے باہر آ۔ وہ فرشتہ حکم خداوندی پاتے ہوئے رحمت کے سمندر سے باہر آئے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میری رحمت کے فرشتے، اب اپنے پروں کو جھاڑ۔ وہ فرشتہ اپنے پر جھاڑے گا تو اللہ اس کے پروں کے جھاڑنے سے جتنے بھی پانی کے قطرات ٹپکیں گے، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ ایک ایک فرشتے کو پیدا فرمائے گا، اور اللہ ان تمام فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، اے میری رحمت کے فرشتوں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو وہ سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگے، یا باری تعالیٰ اب ہمارا کام کیا ہے، اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے رحمت کے فرشتوں، جس بندے نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ میرے آخر و زمان نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی جناب امام الانبیاء تاجدار انبیاء کی ذات پہ صرف ایک بار درود پاک پڑھا ہے، تم سارے فرشتوں کا کام یہ ہے کہ تم اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر قیامت تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔